टाइप करें। اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. بیٹا ویڈیو نہیں بناؤ. اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے تم میں بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں, اس قرآن کو, اللہ کی کتاب نہیں مانتے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. لیکن یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جو انکار کرنے والے ہیں آج دنیا میں پنپ رہے ہیں, عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, دولت بھی ہے, ان کی بات دنیا میں سنی جاتی ہے, لیکن انہوں نے ٹکر کس سے لی ہے؟ کائنات کو بنانے والے سے. تو لہذا دنیا میں تو چونکہ یہ دارالامتحان ہے, ایگزامینیشن ہال ہے, آخرت میں یہ انکار حسرت کا سبب بنے گا, افسوس کا سبب بنے گا. وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ. آپ کو پتہ ہے مذہب کا انکار ہوتا کیوں ہے؟ مذہب کا انکار ہوتا کیوں ہے؟ مذہب کا انکار جب بھی پیغمبر دنیا میں آئے تو قرآن کہتا ہے غریبوں نے انکار نہیں کیا. زیادہ تر غریب تھے جو پیغمبروں پر ایمان لائے. انکار دو طبقے نے کیا ہے, بلکہ تین طبقے نے. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ. قرآن میں یہ لفظ بہت ہے. وہ لوگ جن کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور تھی, جو اونچی اونچی پوسٹوں پر تھے, تو 17 سے لے کے 22ویں گریڈ تک کے آفیسرز تھے. اس زمانے کے جو بھی 17 گریڈ کا ہوتا ہوگا بھائی, اور اس زمانے کا 17 والا آج کے 17 والے جیسا نہیں ہوتا تھا, وہ سچی مچی کا ہوتا تھا. آج کا 17 والا کا تو اپنے گھر میں آفیسر نہیں ہے. خیر یہ پھر سیاسی باتیں شروع ہو جائیں گی. تو وقال الملا, قوم کے بڑے لوگوں نے انکار کیا ہمیشہ, جن کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور, جن کی بات سنی جاتی تھی, جن کی سوسائٹی میں کوئی ویلیو تھی. نمبر 2 کس نے انکار کیا؟ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم. تمام پیغمبروں کو یہ کہا گیا مالداروں کی طرف سے کہ ان غریبوں کو آپ اپنی محفل سے نکالیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی بات نہیں سنیں گے. یہ قوم کے پس لوگ ہیں. یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری ویلیو کم ہو جائے گی. ان کو ہٹا دیں, آپ ان کو نہ آنے دیں اپنی محفلوں میں, پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. تو دوسرا کون سا طبقہ تھا جس نے انکار کیا؟ جس کے پاس دولت. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا سب نے انکار کیا. سورہ مومن جو 26ویں پارے میں یا 25ویں پارے میں, اس میں اللہ نے بتایا کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ. فرعون میں محل میں کچھ لوگ جو سرکاری عہدوں پر تھے وہ بھی ایمان لے کر آئے, لیکن بہت, بولو تھوڑے, میجورٹی بے ایمان. تو یہ شروع سے ہی آ رہا ہے بھائی. جو حکومت چلانے والے اکثر کیا ہوتے ہیں, یہ شروع سے کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ. تو آپ خام خامے اپنے ان بڑوں کو برا بھلا کہہ کے اپنی زبانیں خراب کرتے ہو. آپ بن گئے تو آپ بھی ویسے ہی, اللہ نہ کرے یعنی خطرہ اس بات کا, ویسے ہی ہو جاؤ. تو شروع سے ہی چلا آ رہا ہے, پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا. تیسرا وہ طبقہ جس نے پیغمبروں کا سب سے زیادہ انکار کیا, وہ کون تھے؟ فرحوا بما عندهم من العلم. اللہ کہتے ہیں جن کے پاس علم تھا نا, جب پیغمبروں نے انہیں اللہ کی طرف بلایا تو وہ جو علم اور نالج ان کے پاس تھی, اس نالج کی بیس پر فرحوا اترانے لگے, تکبر میں آ گئے. فرحت کا معنی ہوتا ہے خوش ہونا, لیکن یہاں خوش ہونا مراد نہیں ہے. بعض دفعہ اترانے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی اترانے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ خوش ہونا تو اچھا کام ہے اگر کوئی نعمت آپ کو ملی ہے. تو یہاں فرحت کا مطلب وہ فرحت نہیں ہے جو لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں فرحت. یہاں فرحت کا مطلب وہ فرحت ہے جو اترانے کے, تکبر کے معنی میں, شو بازی کے معنی میں. جیسے آج کل کچھ یوٹیوبرز آ رہے ہیں, ہر وقت شو مارنے سے ان کو فرصت ہی نہیں مل رہی. نیا نیا پیسہ آتا ہے تو بعض دفعہ آدمی اپنی اوقات بھول جاتا ہے. کچھ دن پہلے کسی نے مجھے میسج, میں نے وہ کیپ پہنی ہوئی تھی نا, نہیں تھی کیپ, ابے وہ کیپ جو ہوتی ہے یوں والی, اس کے اوپر کچھ اردو میں لکھا ہوا تھا. میں نے ان کو کوئی جواب بھی بھیجا اردو میں, انہوں نے کہا یار انگلش میں کیوں نہیں بھیج رہے آپ؟ تو میں نے ان کو بولا, میں نے کہا جب آدمی نئی نئی انگلش سیکھتا ہے نا تو اوقات بھول جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. پرانے جو انگلش والے ہیں نا ان کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اردو میں بھیج دیا, کیونکہ اس کو اردو آتی ہے تو بھائی میں اردو میں بھیج دوں تو آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ یا شرٹ پہ اگر اردو میں لکھا ہوا ہے تو ان کو کوئی تکلیف؟ بھائی اردو میں لکھ دو صرف تم, اردو میں لکھ دو نا صرف تم, تو مطلب تو وہی ہے نا, اونلی یو, یہی ہوگا نا. تو لیکن نہیں, اردو میں نہیں, شرٹیں بھی آ کے دیکھو انگلش میں لکھی ہوئی ہے.
تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے انگلش میں اگر لکھا ہوا ہو, لیکن اردو میں لکھا ہوا ہے اور کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے تو اس کا مطلب اس نے نئی نئی انگلش سیکھی ہے, یہ اپنی اوقات بھول گیا ہے. تو میں ان کو بھیجا, میں نے کہا آپ لگتا ہے کہ نہیں, کیونکہ پرانے کھیڑو جو انگلش کے ہم نے دیکھے ہیں وہ بات اردو میں کرتے ہیں, مجھ سے کم از کم کس میں بات کرتے ہیں, یا آپس میں جب سب اردو اسپیکنگ بیٹھے ہوں گے تو اردو میں بات کرتے ہیں. ہاں جا کے انگریز سے واسطہ ہو تو انگلش میں شروع ہو جاتے ہیں. وہ ہے نا ایک آدمی کسی کے پاس گیا, کہا کہ تجھے انگلش آتی ہے, اس نے کہا آتی, کہتے پھر اردو میں ہی بات کر. تو یہ ان لوگوں سے انگلش میں بات کرتے ہیں جن کو انگلش نہیں آتی. جن کو انگلش آتی ہے ان سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اردو میں بات کریں. یہ جنرل نالج کے لیے میں نے آپ کو اس سے کچھ چند معلومات شیئر کی. ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. تو 3 طبقات ہیں. وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ. قرآن کہتا ہے جب پیغمبروں نے دعوت دی تو جن قوموں کے پاس نالج تھی اس نالج کی بیس پہ وہ اترانے لگے, تکبر میں آ گئے اور انہوں نے پیغمبروں کی دعوت کا انکار کر دیا. کتنے طبقے ہوئے؟ جن کے پاس نالج, اس کا مطلب جاہل لوگ ایمان لا رہے تھے, یہی مطلب ہوا نا. وہ طبقہ جس کے پاس دولت تھی, اس کا مطلب غریب ایمان لا رہا تھا. زیادہ تر غریبوں میں بھی کافر بھی تھے, ایسا نہیں ہے. جس کے پاس عہدہ تھا وہ کافر تھا, اس کا مطلب جن کے پاس عہدہ نہیں ہے وہ. خلاصہ یہ نکلا کہ جو طبقہ جاہل, جو طبقہ غریب, جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے وہ ایمان لا رہے ہیں, اور جس کے پاس کوئی کوالٹی ہے, کوئی عہدہ ہے اور پیسہ ہے اور نالج ہے, یہ طبقہ پیغمبروں پر ایمان زیادہ لا رہا ہے. اب یہ تو حیرت کی بات ہے یار. جو انٹلیکچوئل قسم کا طبقہ ہوتا ہے وہ تو یہ 3 ہی ہوتے ہیں, جن کے پاس نالج ہو, جن کے پاس پیسہ ہو, جن کے پاس عہدہ ہو. تو یہ تو کامیاب ہے کہ نہیں ہے؟ ابے بھائی تمہارے پاس نہ پیسہ ہے, یہ دیکھو اس کو ہنسی آئی ہے بچے کو, اس کو لگا کہ اس کی بات کر رہا ہوں. تمہارے پاس نہ پیسہ ہے, نہ تمہارے پاس کوئی عہدہ ہے, نہ تمہارے پاس کوئی نالج ہے جس کی بیس پہ تمہیں کوئی اچھی جاب مل جائے. اس کا مطلب تم دنیا کے ناکام ترین انسان ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ تم تو دنیا کے ناکام. تمہیں تو موٹیویشنل اسپیکر اپنی ورک شاپ میں بھی نہیں بیٹھنے دے گا. تمہیں تو موٹیویشن چاہیے نا. ابے بھائی موٹیویشنل اسپیکر اسی طبقے کو تو کوشش کرتا ہے اٹھا کے اوپر لائے, لیکن موٹیویشنل اسپیکر جب آپ کو اٹھا کے اوپر لانے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی فری پھوکٹ میں یہ کام نہیں کرتا, اس کی بھی فیس ہوتی ہے. جب آپ غریب ہیں تو آپ کے پاس اس کی فیس کے پیسے بھی نہیں ہے. تو موٹیویشن ایک چیز تھی جو آپ میں 3 میں سے 1 کوالٹی پیدا کر دیتی, اس سے بھی آپ محروم. کیا مطلب؟ موت تک اسی کنڈیشن میں رہنا ہے آپ, غریب کے غریب, ٹھیک ہے نا, کوئی عہدہ نہیں اور کوئی نالج نہیں. حیرت کی بات ہے یار, یہ تو دنیا کا ناکام ترین طبقہ ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے جب بھی پیغمبروں نے دعوت دی ہے نا تو کامیاب یہ طبقہ ہوا ہے, وہ سارے ناکام ہو گئے. اس کا مطلب میرے بھائی دنیا ہمیں کسی اور ٹریک پہ لے کے جا رہی ہے, اللہ ہمیں کسی اور ٹریک پہ لے کے جا رہا ہے. یہی جو دماغ میں بھرا ہوا ہے نا, سکسیس, کامیابی, یہی ہم اپنی کھوپڑی شریف سے یہ نکالنا چاہتے ہیں. یہ جو معذرت کے ساتھ جس چیز کو ہم پیار سے بھوسا کہتے ہیں نا, بھوس بھرا ہوا ہے. میں آپ کی احترام میں بھوس کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا کہ آپ کے دماغ میں بھوس بھرا ہوا ہے, یہ بالکل مناسب نہیں ہے ایسے الفاظ کہنا, لیکن بھرا ہوا یہی ہے. بھرا ہوا کیا ہے؟ یہی. اگرچہ اس کو یہ کہنا نہیں چاہیے, انسلٹ کسی کی جائز, میں سمجھتا ہوں, میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیتا ہوں, ہم سب کے دماغوں میں یہ بھوس بھرا ہوا ہے کہ عہدہ اس سے کامیابی, دولت اس سے کامیابی, اور نالج اس سے کیا ہوگی؟ کامیابی. ان کی نفی نہیں ہے اسلام میں, میں بھی اس کی طرف آتا ہوں کہ یہ کامیابی کی سیڑھیاں ضرور ہیں. جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں, اگر وہ ان 3 چیزوں کو صحیح استعمال کرے تو اس کے کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. لیکن جس کے پاس یہ تینوں چیزیں ہوں وہ ان کو صحیح استعمال نہ کرے تو ناکامی کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کامیابی نہیں ہے, یہ کامیابی کے ذرائع ہیں. اگر ان کو صحیح طرح سے استعمال کرو گے تو آپ پھر بہت زیادہ کامیاب ہو. جیسے ابو بکر کے پاس نالج بھی تھی, عہدہ بھی تھا, عرب کے سردار تھے, دولت بھی تھی, تو پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہوا؟ حضرت ابو بکر کا ہوا. اچھا یہاں نالج سے کون سی نالج مراد ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے پیغمبروں نے جب دعوت دی تو جن کے پاس علم تھا وہ اترانے لگے. کیا غلط علم تھا ان کے پاس؟ غلط علم کو قرآن علم نہیں کہتا. جہاں علم کہے گا نا اس سے متبادر یہی تو صحیح نالج تھی. یہاں نالج سے کون سی نالج مراد ہے؟ کیا دین کی نالج ان کے پاس تھی؟ یہاں مراد ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی نالج جو ان کے پاس تھی, پیغمبروں کے پاس نہیں تھی. تو وہ اتراتے تھے کہ گھر بنانا ہمیں آتا ہے, پہاڑوں کو تراش کے پورے محل کھڑے کر دینا ہمیں آتا ہے,
ہمارے ہاں حکیم جالینوس جیسے طبیب پائے جاتے ہیں جن کو جڑی بوٹیوں کا پتہ ہے کہ اس جڑی بوٹی کے کھلانے سے یہ فائدہ ہوگا, اس کے کھلانے سے یہ فائدہ ہوگا. ہمارے یہاں بڑے بڑے ماہرین فلکیات ہیں جو بتاتے ہیں کہ کل اتنے بج کے اتنے منٹ پہ سورج طلوع ہوگا. اس زمانے کا جو بھی بج کر ہوگا, جو بھی اس زمانے میں ٹائم کا معیار تھا, اور سورج اتنے دنوں میں پورا چکر مکمل. فلکیات کا علم تو بہت پرانا ہے, صدیوں پرانا ہے. ہم جب دنیا میں کہیں ٹریولنگ کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ کتنے ڈگری سے آپ نے مشرق کی طرف سفر کرنا ہے, کتنے ڈگری مغرب کی طرف سفر کرنا ہے تو فلاں کنٹری میں پہنچو گے. ستاروں کی مدد سے سمندروں میں سفر ہم جانتے ہیں. تو یہ تمام علوم جو اللہ نے ان قوموں کو دیے تھے, قوم عاد, قوم سمود, قوم صالح, قوم نوح, وہ تمام لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس کے ان علوم پر اتراتے تھے اور پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ بالکل یہی اسٹائل آج کل کے لبرلز لوگوں کا ہے کہ ان مولویوں کو آتا کیا ہے, ان مولویوں کو آتا کیا ہے؟ بالکل بھی نہیں آتا. ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے, مجھے تو نہیں آتا کہ پیٹ کا علاج کیسے ہوتا ہے, کیونکہ میں نے پڑھائی نہیں. خیر, تو قرآن کہتا ہے وَفَرِحُوا, نماز 8:30 پہ, وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ, اللہ کہتے ہیں ان کے پاس جو نالج تھی, میں نے بتایا اس نالج سے مراد دین کی نالج نہیں ہے. اس سے کون سی نالج مراد ہے؟ سائنس ٹیکنالوجی کی نالج, میڈیکل سائنس کی نالج, ہنر کی نالج. اور قرآن کہتا ہے اتنی نالج تھی وما بلغوا معشار ما آتیناہم, اللہ کہتے ہیں تم لوگ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. یقین نہ آئے, احرام مصر جا کے دیکھ لو آپ. تمہیں میں مصر گیا تو انشاءاللہ ولاگ بناؤں گا, دکھاؤں گا. آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو, اتنے بڑے بڑے پتھر بغیر جوڑ کے کس نے یہاں لا کے رکھے بھائی؟ کون سی کرینیں تھیں جنہوں نے پہاڑوں پہ اتنے بڑے بڑے پتھر لا کے رکھے ہیں؟ اور وینٹیلیشن کا ایسا خاندانی انتظام کہ ٹیمپریچر مینٹین رہے. یہ عجوبہ ہے. ایسی کتنی چیزیں تو ختم ہو چکی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے جو ان کو ترقی دی تھی تم اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. اتنی ترقی دی تھی اللہ تعالیٰ نے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ترقی, یہ ٹیکنالوجی, یہ نالج, یہ سرداری, یہ دولت ان کے کام نہیں آئی. تو ہوتا پتہ ہے کیا؟ انسان کی نفسیات ہی ہے. اچھا, انہوں نے پیغمبروں کو جو تانے دیے, وہ تانے کیا دیے ان قوموں نے؟ سب کا ایک ہی تانا تھا, وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا, تم ہماری طرح کے انسان ہو. وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ, اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت ہو. کیا مطلب؟ میں اگر 16واں گریڈ کا ہوں, تم 17 کے ہوتے تو میں تمہاری بات سنتا. میں اگر 1 لاکھ کماتا ہوں, پیغمبر اگر 1.5 لاکھ کماتے تو میں آپ کی بات بولو سنتا. میرے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی نالج ہے, میں بیماروں کا علاج کر سکتا ہوں. میں حکیم جالینوس کا شاگرد رہا ہوں, آپ بیماروں کا علاج نہیں کر سکتے. تو کسی بھی طرح سے آپ کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے, تو ہم آپ کو اپنا سردار کیوں بنائیں؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بالکل یہی اسٹائل آج کل کے لبرلز کا ہے یا نہیں ہے؟ وہ علماء کی اتباع سے جو عار محسوس کرتے ہیں, ذلت اور شرمندگی محسوس کرتے ہیں, انہی بیسس پہ کرتے ہیں, انہی بیسس پہ. اور گورے کو جو فالو کیا جاتا ہے, غیر مسلموں کو, جو اہل مغرب کو جو فالو کیا جاتا ہے, ویسٹرن کلچر کو جو فالو کیا جاتا ہے, انہی 3 بیسس پہ کہ ان کے پاس دنیا کی حکومت بھی ہے, نمبر 2 معاشی ترقی جو دولت وہ بھی ہے, اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی نالج بھی کس کے پاس ہے؟ ان کے پاس ہے. یہ 3 چیزیں ان کے پاس ہیں, جس کی وجہ سے ہم علماء کو چھوڑ کے فالو کس کو کرتے ہیں؟ مغرب کو, انگریز کو فالو کرتے ہیں ہم, کہ یار 3 چیزیں ان کے پاس ہیں. وما نرا لکم علینا من فضل, علماء کے بارے میں کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اور گورے کے بارے میں کیا؟ کہ آپ کو ہم پر بہت فضیلت ہے. نمبر 1 قوم کی سرداری بھی کس کے ہاتھ میں؟ دنیا کی, آپ کے ہاتھ میں. نمبر 2 معیشت بھی کس کی مضبوط ہے؟ ڈالر آپ کا 307 پہ پہنچ گیا آج. 307 ہے, کون سا چل رہا ہے بھائی؟ 315 پہ, میں تو خوش ہو رہا تھا. 325 پہ پہنچ گیا. معیشت ان کی مضبوط, سمجھ رہے ہو؟ اور ٹیکنالوجی اور سائنس, ہماری یونیورسٹیوں میں جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, کسی ایک کتاب کا رائٹر دیکھا عبدالستار بھائی ہے بھائی انڈا موڑ والے؟ کوئی فزکس کی ایک کتاب دکھاؤ جس پہ لکھا ہو کہ رائٹر جو ہے یہ پٹیل پاڑا, گرو مندر, وسیم کباڑیا. کبھی لکھا ہے کسی کتاب پہ؟ میں کبھی کہیں گیا رہا تھا, ایک مجمع میں ایک صاحب آئے, کہہ رہے ہیں صاحب میرا نمبر ہے, میں وسیم ہوں, کانڈی میرا نمبر لے لیں, جس کا آپ بیان میں اکثر تذکرہ کرتے ہو. میں نے اس کا پرچی لے کے نا گاڑی میں رکھ لی. میں نے کہا اس کو ایک دفعہ فون ضرور کروں گا, معذرت ضرور کروں گا. میں وہ ابھی تک پرچی گاڑی میں ہی پڑی ہوئی ہے اس کے فون نمبر کی. ہو سکتا ہے کوئی ستار صاحب ملیں گے, میں وہی ستار ہوں جس کا آپ بیان میں تذکرہ کرتے ہیں. تو یہ 3 خصوصیات کس میں پائی جاتی ہیں بھائی؟ گورے میں. قال الملا, قوم کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان کے. ہمارے ہاں فیصلے بھی کون مسلط کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ. دولت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے پاس ہے. ہماری ترقی پتہ ہے کہ IMF نے قرضہ دے دیا,
یہ ہماری کیا ہے ترقی, وہ نہیں دے رہا تنزل. اور نالج تو ساری ٹوٹلی کہاں سے آ رہی ہے؟ وہاں سے آ رہی ہے. یونیورسٹیوں میں کوئی ایک کتاب مولانا فلان رحمت اللہ علیہ کی, ہاں وہ مطالعہ پاکستان ٹائپ کی چیزیں شاید ہوں جس کا سائنس ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں, اس میں 2-4 مولاناؤں کے نام آ جاتے ہیں. جی علامہ شبیر عثمانی نے جھنڈا لگایا تھا, تو لوگ کہتے ہیں لگا لیا نا تو کیا کریں, جھنڈا لگا لیا انہوں نے. یا علامہ اقبال نے 2-4 پوائنٹ کی باتیں کر دی تھیں. علامہ اقبال کا بھی علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ تھا, اب وہ بھی شاعری کی حد تک رہ گیا ہے. مینٹلی ہم کس کے غلام ہیں؟ ان لوگوں کے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ 3 ہی طبقے ایسے تھے جنہوں نے خدا سے دشمنی لی پیغمبروں کے مقابلے میں. تو میرے بھائی کس کو اپنا باپ بنا رہے ہو؟ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے, جس کو خدا جگہ جگہ ناکام کہہ رہا ہے, اللہ پیغمبروں کے مقابلے میں کھڑے ہونے والا طبقہ, تباہ برباد ہونے والا طبقہ, دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام, آپ اس کو صرف کامیاب نہیں کہہ رہے بلکہ آپ اس کو اپنا باپ مان رہے ہو. ہماری خواتین پردہ کیوں نہیں کرتی؟ ویسٹرن کلچر سے یہ بے پردگی آئی ہے, کیونکہ وہ پردہ نہیں کرتی. جب وہ بے پردہ ہو کے اتنی ترقی کر سکتی ہیں, خواتین کہتی ہیں تو ہمیں پردے کی کیا ضرورت ہے؟ انگریزوں کی داڑیاں ہوتی ہیں, کہتے ہیں یار جب وہ بغیر داڑھی کے چاند پہ پہنچ سکتے ہیں تو یہ مولویوں نے ہمیں داڑھیوں میں کیوں الجھایا ہوا ہے بھائی کہ 40 دن تک جو بغلیں صاف نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی, لیکن چاند پہ تو پہنچ جاتا ہے نا. وہ چاند کا بالوں سے کیا تعلق ہے بھائی؟ یہ مولوی کی چھوٹی چھوٹی گھٹیا گھٹیا باتوں میں کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو پھنسا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات, عقیقہ 2 بکرے اور لڑکی کا کتنا؟ 1 بکرا. یہ ہے اسلام. میں بھی آ رہا ہوں اس طرف, آپ اسلام ہی چھوڑ دیں کہ یہ ہے اسلام. اچھا پوری بات نہیں ہوتی نا تو ادھوری میں پھر یہ مسئلہ بڑا خراب ہوتا ہے. علامہ اقبال نے جب شکوہ لکھا نا کہ اللہ سے شکوے شکایتیں کی اس نے کہ اللہ ہم نمازی ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہمیں تو نے یہ حال کیا ہوا ہے, اور جو اہل مغرب تجھے مانتے نہیں وہ اتنی ترقیوں پر. تو پہلے شکوہ لکھا تو بعض علماء نے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دے دیا, بھائی یہ تو اللہ پہ اعتراضات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ذرا جواب تو دینے دو مجھے. پھر اللہ میاں کی طرف سے جوابات دیے.